فرمائش کے بوجھ تلے دم توڑ چکی ہے شہنائی، مہدی ہتھیلیوں پر وفا کا رنگ لا چکی ہے، تھوڑے ہی وقفہ میں افشاں سے مانگ بھی بھر دی جائے گی۔ عقد پڑھانے کے لیے مولوی کو بھی دعوت دی جا چکی ہے۔ شہنائیاں کافی دیر سے گھر کے آنگن میں گونج رہی ہیں۔ ہر طرف آفرین کی شادی کی دھوم مچی ہے۔ بڑے بزرگ ادھر ادھر شادی کی تیاریوں میں مشغول ہیں۔ بچے اور بچیاں خوشیوں کی محفل میں مزے لے رہے ہیں۔ ڈھول گیت اور تالیوں کے درمیان سہیلیاں چہک رہی ہیں۔ گھر کے در و دیوار بھی جگمگ جگمگ قمقموں سے لپٹ کر مسکرا رہی ہیں، لیکن ان سب باتوں سے بے خبر آفرین دلہن کے سرخ جوڑے میں ملبوس نتھ کا بوجھ اٹھائے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر پریشان ہے۔ وہ یہ سوچ کر بے چین ہے کہ عقد کے بعد میں پرائی ہو جاؤں گی۔ جس آنگن میں پلی بڑھی ہوں اس آنگن سے آج میں رخصت ہو کر سسرال چلی جاؤں گی۔ میری رخصتی پر میرے والدین اپنی آنکھوں کے تارے بکھرائیں گے اور میں ان تاروں پر چل کر اپنا قدم مستقبل کے لیے سنہرے راستے پر لے جاؤں گی، جہاں کی دنیا مجھے ازدواجی زندگی کی تربیت دے گی اور میں میکے کی یادوں کو الوداع کہہ کر مستقبل سنوارنے میں اپنا بچپن ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ کنواری بیٹیوں کی فہرست سے جدا ہو کر سہاگنوں میں میرا نام شامل ہو جائے گا۔ میکے کا پنجرا آج میرے لیے کھول دیا جائے گا اور میں اپنے والدین کی خواہش کے مطابق سسرال کے آنگن میں کھل کر سانس لینے جاؤں گی، چونکہ معاشرے نے اس بات کی اجازت دی ہے، ورنہ ایک بیٹی کے لیے میکے میں کھل کر ہنسنا بھی تو منع ہے۔ کنواری بیٹیوں کی آبرو والدین کی موت سے وابستہ ہوتی ہیں۔ شادی کے بعد سسرال والے کی مرضی سے ہی بیٹیوں کا نصیب مسکراتا ہے۔ بارات آ چکی ہے۔ پٹاخے چھوٹنے کی آوازیں اس بات کی اطلاع دے رہی ہیں۔ آواز سنتے ہی سہیلیوں نے بھی اسے تنہا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ آفرین کا دل خوشی سے زور زور کا دھڑکنے لگا۔ خدا خیر کرے، بے ساختہ اس کے منہ سے یہ نکل پڑا۔ ایک سہیلی نے آ کر جیسے ہی یہ خبر دی کہ لڑکے والے جہیز کی فہرست پر لڑکی والوں سے دستخط لینا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش کے مطابق جہیز میں ذرا بھی کمی ہوئی تو بارات واپس لے جا سکتے ہیں، یہ سنتے ہی آفرین نے جو مستقبل کا درپن ہاتھوں میں سنبھالا تھا وہ ایک ہی لمحہ میں گر کر چکنا چور ہو گیا، جس کی کرچیاں اس کی زندہ روح کو بھی لہولہان کر گئیں۔ وہ زندہ رہ کر اپنی مردہ آنکھوں سے بری خبر کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے خوبصورت جذبات کا اس طرح خون ہوگا کہ شاید ایسا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بارات واپس جا چکی ہے، اس بات کی بھی اطلاع اسے فوراً مل ہی گئی۔ والدین کو کسی طرح سنبھال کر دوسرے کمرے میں لے جایا گیا۔ بارات واپس لوٹ جانے کے صدمہ نے گھر کے تمام لوگوں کو غم سے نڈھال کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ سارے مہمان جا چکے تھے۔ گھر کے کونے کونے میں مایوسیوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ آفرین اپنے گھر کے ارد گرد اچانک آئی خاموشیوں کا سبب ڈھونڈنے لگی۔ ایسا کیا تھا جہیز کی فہرست میں جسے میرے والدین نے دینے سے انکار کر دیا؟ ذرا میں بھی تو پڑھ کر دیکھوں کہ اس لڑکے والے کو جہیز میں اور کیا کیا چاہیے تھا۔ ٹیبل پر ہی فہرست رکھا پڑا تھا، جسے پڑھ کر آفرین خود کو سنانے لگی۔ فرنیچر کی قیمت 1,00,000 سے کم نہیں۔ فریج، کولر، ٹی وی، اے سی، المیرا، واشنگ مشین وغیرہ تمام ضرورت کی چھوٹی بڑی چیزیں برانڈڈ اور قیمتی سے قیمتی ہوں۔ دلہا اور دلہن کے کپڑے فیشن کی مناسبت سے جس کی خریداری بڑی سے بڑی دکانوں سے ہونی چاہیے۔ لڑکے کی گھڑی، ڈائمنڈ کی انگوٹھی، چاندی کی تشت اور بٹہ اور چاندی کے اس بٹہ میں موٹی رقم بھی ہونی چاہیے۔ 5,00,000 سے اوپر کی بڑی گاڑی بھی دلہے کی فرمائش ہے۔ دلہن کا زیور 15 سے 20 تولہ کا ہو، جس میں نتھ کا وزن 10 گرام سے زیادہ نہیں اور 10 گرام سے کم بھی نہ ہو۔ دلہن زیادہ وزن کی نتھ سنبھال نہیں پائے گی اور کم کی ہو تو رسوائی لڑکے والوں کی ہوتی ہے۔ آفرین نے فہرست پڑھ کر ایک سکون کی سانس لی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ ایسے لالچی سسرال والوں سے اس نے ہمیشہ کے لیے نجات پا لی۔ آفرین کا کزن بھائی تنویر بھی اس کی شادی میں شرکت کرنے کراچی سے آیا ہوا تھا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ بارات جہیز کی خاطر واپس جا چکی ہے تو اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔
اسے شرمندگی اس بات سے تھی کہ وہ بھی لڑکا ہے اور ایک دن اسے بھی اپنی بارات لے کر لڑکی کے گھر جانا ہوگا۔ اس کی والدہ نے اس بات کی تاکید بھی کی تھی کہ ہندوستان سے اپنی پسند کی دلہن ضرور لے آنا۔ رشتہ داروں کے ہاں لڑکیاں ایک پر ایک ہیں۔ ہندوستان کی لڑکیاں خوبصورت کے ساتھ ساتھ اچھی سیرت کی بھی ہوتی ہیں۔ کراچی کے ماحول میں پرورش ہونے کے باوجود تنویر کے دل میں اس کی دھڑکن ایک ہندوستانی ہونے کا ثبوت پیش کر رہی تھی۔ لڑکے والوں کی ایسی ذلیل حرکتوں کو دیکھ کر تنویر ندامت سے اپنا سر نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ اپنے ہی دل میں سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگا۔ کیا اب بھی مجھے لڑکی والے قبول کر پائیں گے اگر میں کوئی فرمائش نہ بھی کروں تو؟ لالچی اور ذلیل نہیں ہونے کا دعویٰ نہیں کر پاؤں گا ایسے لوگوں کے درمیان رہ کر؟ ایک مچھلی سارے تالاب کا پانی گندا کرنے میں لگی ہو تو باقی مچھلیوں کو لوگ کیا سمجھیں گے؟ لیکن میں بدنامی کا تاج سر پر نہیں قدموں میں ڈال رکھوں گا۔ جہیز کے فہرست کو جڑ سے مٹانا ہوگا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم نوجوانوں کے ہوش ٹھکانے پر ہوں گے۔ آفرین کے والدین پر کیا گزری ہوگی یہ میں سمجھ سکتا ہوں۔ اسی طرح معاشرے کے تمام نوجوانوں کو ایک بیٹی کے باپ کا درد سمجھنا ہوگا۔ ہم نوجوانوں کو زخموں کا مرہم بن کر سامنے آنا ہوگا۔ آفرین کے والدین سے اگر میں نے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا تو شاید میں زخموں کا مرہم بن سکتا ہوں، جہیز کی نحوست کو مٹا سکتا ہوں، اور میں ایسا تبھی کر سکتا ہوں جب کہ آفرین بھی اس ناچیز کو پسند کر لے۔ اپنے دل کی تمام باتیں تنویر نے آفرین کو بتائی۔ آفرین اور اس کے والدین نے تنویر کا تہہ دل سے شکر ادا کیا۔ ایک فرشتہ کی شکل میں اللہ کی طرف کا بھیجا ہوا رشتہ سمجھ کر آفرین کے والدین نے تنویر کو قبول کر لیا۔ عقد کے بعد آفرین کو پا کر تنویر بہت ہی خوش تھا۔ آفرین کو اس نے ہندوستان کا ایک نایاب تحفہ سمجھ لیا تھا۔ تنویر اسلامی طور پر آفرین کو ایک سونے کی نت دیا جس کا وزن 10 گرام کا تھا۔ آفرین نے دبی زبان میں یہ بات کہی، اس سے زیادہ وزن کی نت شاید میری ناک کے لیے بوجھ بن جائے، اور کم وزن کی ہوتی تو حقیقت میں میری رسوائی ہوتی۔ آفرین کی اس بات پر شوہر میں تنویر کو بھی ہنسی آ گئی۔ آفرین کے والدین بھی زیر لب مسکرائے۔ آفرین کے والدین نے اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت جہیز کے سامان لے جانے کی بات کہی تو تنویر نے لینے سے انکار کر دیا۔ چچا جان، مجھے گنہگار نہ بنائیے، مجھے جہیز کی ضرورت نہیں، مجھے ضرورت ہے تو صرف آپ سبھوں کی دعاؤں کی۔ جہیز میں آپ کی بیٹی اپنے میکے سے صرف ایک نایاب تحفہ قرآن مجید لے جائے گی۔ سفر میں ہم دونوں کی حفاظت کے لیے قرآن مجید ایک بے مثال جہیز ہوگا۔ زندگی سکھاتا ہے، زندگی دیتا ہے وہ، لمحوں لمحوں کا کرتا ہے حساب قرآن مجید۔